چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 48ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ حیدر علی نے میسور کے ہندو راجا کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی بہادری اور قابلیت کی بدولت جلد ہی راجا کی فوجوں کا سپہ سالار بن گیا۔ راجا اور اس کے دیگر وزیروں نے حیدر علی کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے خوف زدہ ہو کر جب اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حیدر علی نے میسور کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ راجا کو اس نے اب بھی برقرار رکھا، لیکن اقتدار پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی حکومت کا آغاز 1761 عیسوی سے ہوتا ہے۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جنوبی ہند کے اور فرما رواؤں نے جب دیکھا کہ حیدر علی کی طاقت اور جرات بڑھتی جاتی ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ اب اس کی ترقی کو روکنا چاہیے۔ نظام حیدرآباد، مرہٹے اور انگریز اس خیال میں شامل تھے۔ ابھی تک حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ نہیں کی تھی، مگر نواب کرناٹک کے کئی شہر اور قلعے لے لیے تھے۔ انگریز کرناٹک کے نواب کے حامی تھے۔ حیدر علی نے نظام حیدرآباد پر حملہ کیا۔ نظام بھی انگریزوں کا دوست تھا، اس لیے مدراس کا گورنر حیدر علی کے مقابلے میں نظام اور مرہٹوں کے ساتھ شامل ہوا اور کچھ فوج نظام کی مدد کے لیے روانہ کی۔ انگریز فوج نظام کے لشکر کے ساتھ میسور میں داخل ہوئی اور بنگلور پر قابض ہو گئی۔ حیدر علی اتنا بیوقوف تو تھا نہیں کہ ایک ہی دفعہ تینوں سے لڑنے لگ جاتا، بس اس نے مرہٹوں کو توڑا اور ایک بڑی بھاری رقم دے کر ان کو واپس پھیر دیا۔ پھر نظام کی طرف خط لکھے اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے تو کل کرناٹک فتح کر دوں گا۔ نظام حیدرآباد اس کے دم میں آ گیا۔ تب دوسری صبح کرنل سمتھ، جو انگریز فوج کا کمانڈر تھا، کیا دیکھتا ہے کہ نظام کی فوج، جس کی مدد کے لیے وہ مدراس سے چل کر اتنی دور آیا تھا، حیدر علی کی فوج کے ساتھ شامل ہو کر اس پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ کرنل سمتھ بنگلور سے ہٹ کر مدراس واپس چلا گیا۔ حیدر علی 70,000 کی جماعت لے کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ انگریز چاند گاؤں کے درے میں تھے، جہاں سے کرناٹک کا راستہ جاتا ہے، کہ حیدر علی پر آن پڑا، لیکن شکست کھا کر پسپا ہوا اور اس کی بہت سی سپاہ ماری گئی۔ حیدر علی نے اس پر بھی کرنل سمتھ کا پیچھا کیا۔ ترناپلی میں بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ حیدر علی کو شکست فاش ہوئی اور اب وہ بھاگ گیا۔ اس پر نظام نے بھی حیدر علی کا ساتھ چھوڑ دیا، فوراً حیدرآباد چلا گیا اور انگریزوں سے صلح کر لی۔ اس کے 1 سال کے بعد تک حیدر علی سے آہستہ آہستہ لڑائی ہوتی رہی۔ فوجیں ادھر ادھر کوچ کرتی نظر آتی تھیں، مگر حیدر علی دوسری لڑائی کی جوکھوں اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار یہ ایک بڑی بھاری فوج لے کر نہایت سرعت کے ساتھ مدراس پہنچا اور وہاں کے گورنر سے صلح کا ملتجی ہوا۔ گورنر کے پاس لڑائی کے لیے روپیہ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کمپنی کا تمام منافع لڑائی میں صرف ہو جائے گا تو کمپنی خوش نہ ہوگی۔ اس کو اتنی مہلت بھی نہ تھی کہ بمبئی اور بنگال کے گورنروں کو لکھ کر ان کی رائے لے لیتا، کیونکہ حیدر علی کہتا تھا کہ مجھ کو تو ابھی جواب دو۔ بس گورنر نے حیدر علی کے ساتھ صلح کر لی اور یہ شرط قرار پائی کہ جو ملک طرفین نے فتح کیا ہے واپس دے دیا جائے
اور فریقین میں سے کسی پر بھی کبھی حملہ ہو تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے۔ گورنر بنتے ہی اس نے سب سے پہلے بنگال کی 2 عملی کا انسداد کیا۔ مقامی نواب اور نائب برخاست کیے۔ بنگال اور بہار کے ہر ضلع میں ایک کلیکٹر مقرر کیا جو جج کا کام بھی کرتا تھا۔ کلیکٹروں کی مدد کے لیے ہندو پنڈت اور مسلمان قاضی مقرر کیے جو ان کو دھرم شاستر اور شریعت محمدی سمجھاتے تھے۔ آئین و قوانین کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ مجموعہ تیار کیا گیا تاکہ ہر شخص کو اپنے فرائض سے آگاہی ہو۔ بہت سے محصول موقوف کر دیے گئے۔ جو چند محصول باقی رہے ان کے ادا کرنے کا سیدھا سادہ طریقہ اور وقت مقرر ہو گئے۔ اب مقامی عملے والے تو بیچ میں رہے ہی نہ تھے کہ وہ روپیہ کھا جاتے، اس لیے کمپنی کی آمدنی بھی پیشتر کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شاہ عالم انگریزوں کی حمایت اور حفاظت سے نکل کر سندھیا کے بلانے سے الہ آباد چھوڑ کر دہلی چلا گیا۔ سندھیا نے شاہ عالم کے نام سے جب 25 لاکھ روپیہ وظیفہ طلب کیا تو گورنر نے فوراً وظیفہ بند کر دیا اور لکھ دیا کہ یہ وظیفہ شاہ عالم کے لیے مقرر تھا، اب چونکہ وہ ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں وظیفے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ مرہٹے ہم سے وظیفے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یوں بھی کمپنی کو 25 لاکھ روپے سالانہ کی بچت ہو گئی۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ الہ آباد کا ضلع یعنی گنگا جمنا کے بیچ کا علاقہ شاہ عالم کو دے دیا گیا۔ مرہٹوں کے پاس چلے جانے سے وہ بھی شاہ عالم کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ گورنر نے یہ ضلع شجاع الدولہ نواب اودھ کو دے دیا اور اس نے اس کے عوض کمپنی کو 50 لاکھ روپیہ ادا کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد شجاع الدولہ نے روہیلوں سے لڑائی کی۔ یہ افغان تھے جو چند سال پیشتر اودھ کے شمال مغرب یعنی روہیل کھنڈ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تند خو اور بے رحم تھے، رعایا کو بہت ستاتے تھے اور نواب اودھ کو بھی بہت دگ کرتے تھے۔ نواب نے گورنر کو لکھا کہ آپ روہیلوں کو روکنے میں ہماری مدد کریں۔ روہیلوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے اور کل ملک میں امن و امان ہو گیا۔ قدیم روہیلے کا بیٹا نواب بنایا گیا اور اس کی اولاد آج تک رامپور میں حکومت کرتی ہے۔ افغان سپاہی جگہ جگہ ملک میں آباد ہو کر امن و چین سے کھیتی باڑی کرنے لگے۔